السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر ملنا ہے، اور بکھرنا ہے تو خوشبو بن کر بکھرنا ہے۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے اس کو ہم اپنے زندگی میں لانا ہے۔ یہ جو داڑھی ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارا، یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ دوستو، یہ اگر چہرے پر ہوگی، دیکھو دوستو، دنیا کے اعتبار سے دیکھو، آج تک جس نے بھی داڑھی کو رکھا ہے اللہ پاک نے اس کو کرسی پر بٹھایا ہے، دیکھو، اور کم سے کم 20 سال تک بٹھایا ہے۔ بھلے وہ دنیا کو دکھانے کے واسطے داڑھی رکھنے دو، لیکن اللہ پاک نے اس کو 20 سال کرسی پر بٹھایا ہے۔ یہ داڑھی جس کے بھی زندگی میں ہوگی، داڑھی جس کے بھی چہرے پر ہوگی، اللہ اس کو کرسی پر ضرور بٹھا کر دکھائیں گے۔ دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ ہمارے اللہ پاک سب سے زیادہ عمر والے ہیں۔ اللہ بزرگ ہے، اللہ بہت بڑے بزرگ ہے، کیونکہ دیکھو اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، قوم لوط کو بنایا، کتنے بڑے بڑے عمر والے انسانوں کو بنایا۔ اللہ پاک نے قوم لوط کو جب بنایا تھا کہ کتنے بڑے، سمندر سے مچھلی پکڑ کر سورج پر اس کو بھونتے تھے، سورج پر ان کے ہاتھ پہنچتے تھے، لیکن ان کو ایسا لگا کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، ہمارے سے بڑھ کر کوئی حکومت نہیں۔ وہ پہاڑوں میں ایسا وہ اپنے ناخن سے کھڈا بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ اتنی بڑی طاقتور قوم کو اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کیا۔ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ دوستو، نظام عجیب و غریب ہے، دنیا کو چلانے کا نظام عجیب ہے، ہمارے دماغ کے اسکیمیں ہیں نا فیل ہو جائے گی۔ دیکھو، اللہ پاک کا نظام ایسا ہے دوستو کہ اپنے اللہ کو ہمیں پہچاننے والا بنائے۔ اسی کا نام ہے خالق، اسی کا نام ہے مالک، اسی کو ایشور کہا جاتا ہے، اسی کو داتا کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی رنگ روپ نہیں، ہاں، اس کا کوئی روپ نہیں دوستو، نہ اس کے پاس کوئی نہیں، وہ نور اعلی نور ہے دوستو۔ ہاں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، اس کو پرماتما کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، پالنہار کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا پرماتما ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی تصویر تک کسی کے دماغ میں نہیں۔ ہاں، ایک شخص کے دماغ میں ان کی تصویر ہے اور انہوں نے ان کو دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ ایسا شخص اللہ پاک نے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا سب سے اولین بھی ہے اور آخرین بھی ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام جوڑا ہے، ہاں، اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام جوڑا ہے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے نام کو جوڑا ہے۔ عرش ملے میں پر لکھا ہوا ہے اس کا نام۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ تمام نبیوں کو، حالانکہ دیکھو دوستو، تجربہ دیکھو کہ بابا جس کی عمر ہے 1300 سال، 1400 سال، نبی کی عمر 1.25 نبی دنیا میں آئے، تو سمجھو 1300، 1200، 1500، 1600 سال عمریں ہے، تو ان کو تجربہ ابھی دنیا کے حساب سے جو کمپنی میں سمجھو 10 سال جس آدمی نے کام کیا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو تجربہ اس کو زیادہ ہے، کیونکہ اس نے وقت لگایا ہے۔ یہ امک کمپنی میں اس نے 10 سال نکالے ہیں، اب یہ ہماری کمپنی میں چلو، اس کو تجربہ ہے اس لیے اس کو پگار زیادہ دیں گے۔ لیکن یہ انجینئر کے پاس ہے نا، سب الٹا ہے، عمر کم ہے، 63 سال کی عمر ہے، اور 1600 سال جس کی عمر ہے ان کو مقتدی بنایا، 1200 سال جس کی عمر ہے ان کو مقتدی بنایا، اور یہ 63 سال کی عمر میں سب سے آگے گئے، 1.25 نبیوں سے آگے گئے۔ اور مسجد اقصی میں دیکھو، اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے، اللہ بندے کی نیت، بندے کے کام کو دیکھ کر فیصلہ لیتے ہیں اللہ پاک۔ دیکھو دوستو، اپنے نبی کو انتظار میں بٹھایا نہیں اس خالق نے، اپنے نبی کو انتظار میں، اے نبی جی آپ بیٹھے جب تک میں تمام نبیوں کو میں جمع کرتا، پھر آپ ان کی 2 رکعت نماز پڑھے، ایسا نہیں کیا
کتنی ادب ہے اپنے نبی کی، دیکھو 1.25 लाख نبیوں کو جمع کرنے تک اپنے نبی کو سلایا ہے، آرام کرنے رکھا ہے کہ میرے پیارے نبی جی آرام کرنے دے، سونے دو، تھکے ہیں آرام کرنے دو۔ اور 1.25 लाख نبیوں کو مسجد اقصی میں اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے سے تمام نبیوں کو جمع کیا ہے۔ 1.25 लाख نبی آنے کے بعد تمام نبیوں کو انتظار میں بٹھایا ہے، 1.25 लाख نبیوں کو انتظار میں بٹھایا ہے۔ اور عمرے کتنے ہیں ان کو تجربہ کتنا ہے؟ 1200، 1300، 1400، 1500 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارے نظر میں جس کی عمریں زیادہ ہے اس کا تجربہ ہے، لیکن وہ سب الٹا سوچتا ہے اور الٹا سب یہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے عقلیں جدھر حیران ہوتے ہیں ادھر سے اس کی طاقت شروع ہوتی ہے، ہمارے اسکیمیں جدھر ختم ہوتے ہیں ادھر سے اس کی طاقت شروع ہوتی ہے، ہمارے عقلیں، ہمارے اسکیمیں، ہمارے پلان سب جدھر ختم ہوتی ہے اس کی انتہا ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے تم جو سوچتے ہو تمہارے سے زیادہ 1000 سال پہلے وہ سوچتا ہے۔ تم کیا کیا دنیا زمین کے اوپر کیا کیا کرو گے یہ سب اسے معلوم ہے، لیکن اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اتنی گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو گرا رہے ہیں، سب پرماتما کے گھر کو بھی گرا رہے ہیں، ہم پرماتما کے گھر کو بھی گرا رہے ہیں، ایشور کے گھر کو بھی گرا رہے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گاہ ہے، اس کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، اس کے سامنے سر جھکتا ہے، ویسے گھروں کو ہم گراتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہم طاقتور ہیں۔ نہیں، تمہارے کو اس نے ڈھیل دی ہے کہ میرا بندہ سنبھل جائے، میرا بندہ ہر گناہ سے بچے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے، تو اللہ پاک نے تمہارے کو راستہ دیا ہے کہ سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا، اگر نہیں سدھرے گا تو ہم رسی کو کھینچ لیں گے، پھر تمہارے کو ڈال آٹے کا پتہ چلے گا دوستو۔ اس لیے کبھی اپنے طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عمل کرنا ہے، اپنے پرماتما کو راضی کرنے کا عمل کرنا ہے، اپنے خالق مالک ایشور کو راضی کرنے کا عمل کرنا ہے۔ اس کے گھر کو اگر گرانے دیکھیں گے تو زمین اس کے انڈر پر چلتی ہے، اس کے حکم سے چلتی ہے، آسمان اس کے حکم سے چلتا ہے، بارش اس کے حکم سے چلتی ہے، ایک بارش کے قطرے سے تمہارے گھر کو تباہ اور برباد کرے گا وہ۔ حالانکہ مستری لائٹ کو بناتا ہے لیکن اس کا کرنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک کرنٹ سے وائر کو لیکیج کرے گا اور تمہیں جلا کر پھینکے گا، اس کو وقت نہیں لگتا۔ تو دیکھو ہمارا تجربہ کیا ہے، 1200-1300 سال نبیوں کو ہوئے ہیں، ان کے تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے کام بہت کرے ہیں، 1200-1300 سال اللہ کا کام کرے ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے، ہمارا دماغ ایسا چلتا ہے، لیکن ہمارا دماغ، ہمارے عقلیں جدھر ختم ہوتے ہیں اس کی طاقت ادھر شروع ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس خالق و مالک و پرماتما نے کیا کیا کہ 1.25 लाख نبیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اپنے نبی جی کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بلانے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے نبی کو بلا کر لا جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام گئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، پیارے نبی جی سو رہے ہیں، پھر ابھی نبی جی کو تو اٹھانا ہے لیکن سو رہے، واپس آئے آدھے رستے پر اور پھر سے واپس گئے ہیں بلانے، واپس کیا آئے کہ اپنے نبی جی کو، پیارے نبی جی کو اگر اٹھانے گیا تو میرے اللہ ناراض ہو جائے گے، اس لیے آئے، پھر سوچے کہ اللہ کا حکم ہے، پھر گئے، اے نبی جی اٹھو، مسجد اقصی کا سفر ہے، چلو۔ پھر مسجد اقصی میں آئے ہیں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی جی آپ آگے جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اللہ نے 1.25 लाख نبیوں کو، جس کو تجربہ زیادہ ہے، جس نبیوں کو تجربہ زیادہ ہے ان کو مقتدی بنایا، اور پیارے نبی جی کو نعوذ باللہ ہمارا دماغ ہے کہ پیارے نبی جی کو تجربہ کم ہے، پیارے نبی جی نے 63 سال کام کیا ہے، ہمارا دماغ کر رہا ہے، لیکن اللہ ہمارے سے آگے سوچتے ہیں، ہمارے اللہ پاک جدھر ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ادھر سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے اللہ نے اپنے پیارے نبی جی کو 63 سال کے عمر میں کیا کیا ہے، امامت کا لقب دیا ہے۔ 1.25 लाख نبیوں کی عمریں 63، 1400، 1500 سال رہ کر بھی ان کو پیچھے کیا اور ہمارے نبی جی کو آگے کیا، اور یہ ادھر چپ نہیں بیٹھے اللہ پاک
کیونکہ نبی کے صدقے میں اس امت کو بھی امام بنا کر بھیجا ہے دوستو۔ دیکھو امام بنایا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے صدقے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے وہی امامت کا لقب اس امت کو عطا کیا۔ پھر امت امام ہے، بادشاہت اللہ پاک نے امت کو دی ہے، پھر اس بادشاہت کا ہم استعمال کرے۔ اللہ پاک نے اس امت کو کسی کا غلام نہیں بنایا ہے، یہ امت پہلے سے بادشاہت میں ہے۔ تو ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب بادشاہ ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اپنے مرضی کے بادشاہ ہیں۔ کیوں بادشاہ ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہ دی ہے۔ یہ نبی کی امتی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے لیے محمد ہے، سبوں کے لیے محمد ہے، اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ دیکھو دوستو، آدم علیہ السلام ہمارے دادا رہ کر اللہ پاک نے ان کو معافی مانگنی ہے۔ 40 سال تک رونے کے بعد ان کے ذہن میں اللہ پاک نے بات ڈالی ہے، خود وہ دماغ سے سوچے نہیں ہیں، اللہ پاک نے بات ڈالی ہے کہ آپ کو ہم نے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد آپ کی نگاہوں کو ہم نے عرش محلے پر ڈالا ہے، اور عرش محلے پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہستی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے آگے کی ہستی ہے۔ ہاں، یہ اولین بھی ہے اور آخرین بھی ہے، اور تمام نبیوں کے امام ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سب سے آگے کیا ہے، ہر کام میں آگے کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جوتے نکالنے کہا ہے اور ادھر جوتے پہن کر بلایا، آپ اے نبی جی آپ جوتے سمیت اندر آ جاؤ۔ دیکھو دوستو، سب کچھ نبی نیچے رہے ہیں کعبۃ اللہ، لیکن حجر اسود پر اللہ پاک نے اپنے نبی جی کو کھڑا کیا ہے دوستو۔ عرش محلے کی زمین پاک ہے، اس پر اللہ پاک نے جوتے کے ساتھ چلایا ہے دوستو۔ یہ اللہ کا نظام ہے دوستو، اپنے نبی جی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے پیارے نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے نبی جی کی ہر طریقوں کو زندگی میں لانا ہے، تو اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔